الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. كتاب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے کس لیے اتارا، اس کا جواب بہت ساری شکلوں میں قرآن مجید میں دیا گیا ہے. اس کے اتارنے کے مقاصد کیا کیا ہیں؟ پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ بھی ایک مقصد ہے کہ اسے پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے. اور جو انسانی زندگی کے معاملات ہیں، جھگڑے ہیں، تنازع ہیں، انہیں اس کتاب کے قرآن مجید کے مطابق حل کیا جائے، یہ بھی ایک مقصد ہے. اس لیے اتارا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کرنا چاہتا ہے، یہ بھی ایک مقصد ہے. ان مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر تدبر کریں، غور کریں. لیدبروا آیاتہ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے اتارا ہے، یہ کتاب برکت والی اس لیے اتاری ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں، غور کریں. تدبر کرنے کے لیے قرآن مجید کے معنی کو جاننا بہت ضروری ہے. اگر انسان عربی زبان میں پڑھتا رہے اور اس کے ترجمے کی طرف دھیان نہ کرے تو تدبر نہیں ہو سکتا، اس میں غور و فکر نہیں ہو سکتا. غور و فکر کرنے کے لیے ترجمے کا آنا اور ترجمے کو جاننا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو قرآن مجید اللہ رب العزت نے اس لیے اتارا کہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، یہ دو طرح کی ہیں. ایک آیات ہے قرآنی آیات، آیات قرآنیہ، نماز میں ہم نے تلاوت کی ہے، سورہ فاتحہ ہے، دوسری صورتیں ہیں، یہ آیات قرآنیہ ہیں. اور اللہ کی کچھ آیات ہیں، ان کو آفاقی اور کائناتی آیات کہیں گے. زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، ہوائیں وغیرہ، یہ بھی اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو جو آفاقی ہیں، قائداتی آیات ہیں، انہیں بھی بیان کیا ہے اور ان پر تدبر کرنے کا حکم دیا ہے. اور ان لوگوں کو اللہ نے عقل مند قرار دیا ہے، دانا اور سمجھدار، جو اللہ کی ان آیات پر اور نشانیوں پر غور کرتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے اختلاف میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور یہ کشتیاں جو لوگوں کے نفع کا سامان لے کے سمندروں اور دریاؤں میں آ جا رہی ہیں، چل رہی ہیں، ان میں. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اللہ نے آسمان سے جو پانی اتارا، فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس کے بعد مردہ زمین کو اللہ نے زندہ کر دیا. وبث فیہا من کل دابہ، اور زمین میں ہر طرح کی جاندار مخلوقات اللہ نے پھیلا رکھی ہیں، ان میں بھی. والسحاب المسخر بین السماء وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیر میں جو ہوائیں چلتی ہیں دائیں سے بائیں، شمال سے جنوب، جنوب سے شمال، مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق کی طرف، یہ تصریف الریاح ہے، ہواؤں کے عدل بدل اور پھیر ان میں. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور آسمان و زمین کے درمیان اللہ نے جو بادل مسخر کیے ہوئے ہیں، کام پر لگائے ہوئے ہیں، ان سب میں لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. تو انسان غور کرے تو نشانیاں ہیں. سورہ ذاریات نے فرمایا وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ کی زمین اللہ کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے.
سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. جن لوگوں کی عقل بڑی ستھری اور صاف پختہ عقل ہے ان کے لیے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے میں بہت ساری نشانیاں ہیں. عقل والوں کے لیے کون ہے عقل والے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے اللہ کو یاد رکھتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ لوگ جو آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو آپ آسمان کی طرف نگاہ بلند کرتے اور سورہ آل عمران کی یہ آخری رکوع کی آیات پڑھتے تھے. آسمان بھی دیکھتے کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، بنانے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے. تو اللہ نے جو اس کائنات میں نشانیاں پھیلا رکھی ہیں قرآن مجید میں انہیں بیان کر کے آیات قرآنیہ بنا دیا ہے. اور یہ قرآن اللہ نے اس لیے اتارا ہے کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور تدبر کریں. اور یہی جو مقام سورہ آل عمران کا پڑھا ہے اس سے ایک نقطہ سامنے آتا ہے. قرآن مجید میں جو شخص جتنا زیادہ غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، جس قدر زیادہ اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کرتا ہے، ایک بات جو اس کے دل دماغ میں راسخ ہو جاتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ بات کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے، بے ثبات ہے، ختم ہونے والی ہے، اور اس آدمی کا دھیان، اس کا رجحان، اس کی توجہ اللہ کی طرف، اللہ کے سامنے پیش ہونے کی طرف اور قیامت کی تیاری کی طرف زیادہ لگ جاتی ہے. آج ہماری اکثریت نمازی بھی ہیں، اللہ کی توفیق سے حج بھی کرتے ہیں اور دیگر بہت سارے نیک اعمال خیر کرتے ہیں بہت سارے، لیکن پھر بھی دنیا داری کی طرف رجحان، دنیا میں رہنا اور آخرت سے بے فکری اور غفلت یہ عام طور پر پائی جاتی ہے. اس کی وجہ غالباً یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے، اس میں ڈوبتے نہیں، اس کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش نہیں کرتے. ورنہ حقیقت یہ ہے جو شخص جتنا زیادہ قرآن میں ڈوبتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، دنیا اس کے نزدیک اتنی ہیچ ہو جاتی ہے، اس کا رجحان، اس کی دلچسپی اور اس کا شوق آخرت کی طرف بڑھ جاتا ہے. یہاں اللہ نے یہی بات فرمائی ہے کہ وہ آسمان و زمین کی نشانیوں میں اور تخلیق میں غور کرتے ہیں. غور کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ پوری کائنات بے مقصد اور بیکار پیدا نہیں کی. سبحانک، تو پاک ہے، اس سے بیکار کام نہیں کر سکتا. فقنا عذاب النار، یا اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے. یہ دنیا کو بیکار پیدا نہیں کیا. اس کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنے بھی اللہ کے نبی آئے، سب اپنی اپنی امتوں اور قوموں کو اس بات کی دعوت دیتے رہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے. ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ بات کہی اور لوگ اس بات کو ہنسی مذاق کا نشانہ بناتے، چٹکیوں میں اڑا دیتے. وہ کب کیسے؟ ہمارے اتنے آباء و اجداد جو کھپ گئے، مٹی میں مٹی ہو کر رہ گئے، آج تک وہ زندہ نہیں ہوئے، ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ اس بات کو ناممکنات میں سے قرار دیتے کہ نہیں نہیں، ہیہات ہیہات لما توعدون. یہ نبی جن باتوں سے ڈرا رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، ان کا واقع ہونا ناممکنات میں سے، ایسا بالکل نہیں ہوگا. اور اللہ کے نبی انہیں اس بات کی دعوت دیتے. تو قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی ہے، یہ جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، کوئی حساب کتاب نہیں ہے،
ان کے عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو بیکار پیدا کر دیا، کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو ایمان والے جب قرآن مجید میں اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اللہ نے آسمان اور زمین کو بیکار پیدا نہیں کیا، یعنی اس کا ایک انجام اور نتیجہ ہے، حساب کتاب ہے۔ اس حساب کتاب سے ڈرتے ہوئے اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں، فقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، یا اللہ جسے تو نے جہنم میں ڈال دیا اسے تو رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو قرآن مجید پر تدبر اور غور و خوض کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی دنیا کا بندہ وہ ختم ہو جاتا ہے، آخرت کا بندہ بن جاتا ہے۔ آج ہماری بہت ساری جو بیماریاں ہیں ہماری زندگی کی، اور بہت سارے بگاڑ اور فسادات جو ہم مسلمانوں کی زندگیوں میں آ گئے ہیں، اس کی ایک بنیادی اور اہم ترین وجہ یہ ہے قرآن مجید میں تدبر کرنا چھوڑ دیا ہے، قرآن مجید میں غوطے لگانے چھوڑ دیے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے بھی یہ بات کہی ہے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، خدا عطا کرے تجھ کو جدت کردار۔ قرآن مجید میں جتنا غوطہ لگائیں گے، جتنا غور اور خوض کریں گے، جتنا تدبر کریں گے، جتنا ڈوبیں گے، انسان کا کردار نکھرتا چلا جائے گا۔ ایک قرآنی مسلمان اور ایک عام سنا کے مسلمان، اس میں بنیادی فرق یہ ہے۔ تو قرآن مجید کردار بناتا ہے، اخلاق سنوارتا ہے، کن کے؟ جو اس میں تدبر کرتے ہیں، جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں، جو اس میں غوطے لگاتے ہیں، جو اس پہ ڈوبتے ہیں، جو قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بناتے ہیں، ان کا کردار عام لوگوں کے مقابلے میں بڑا نکھرا ہوا ہوتا ہے۔ آج ہم زبانی مسلمان ہیں، زیادہ تر ایک حد تک مسلمان ہیں، زندگی کے کچھ خانے ہیں جن میں اسلام داخل ہوا ہے، اور جو قرآن میں ڈوبتا ہے، قرآن اپنے دل دماغ میں اتارتا ہے، خود قرآن میں اترتا ہے، اس کی گہرائیوں میں جاتا ہے، وہ مسلمان عام مسلمانوں سے بڑا مختلف ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اپنا معیار بتایا ہے۔ اللہ کا مطلوب انسان کیسا ہے قرآن پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ قرآن میں خود یہ بات فرماتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، اس میں غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، فرمایا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں پر ان کے تالے پڑے ہوئے ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں، قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ تو قرآن پر تدبر کرنے سے انسان کی زندگی بدلتی ہے۔ اب جو لوگ مسلمان ہوتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، ان کے مسلمان ہونے کے بعد ان کی زندگیاں قرآن کی روشنی سے منور ہوتی تھی، ان کی زندگیوں میں قرآن انقلاب پیدا کرتا تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آئے، یہ اللہ کی ندا ہے نا، اللہ کی پکار ہے، اللہ بلا رہا ہے کنہیں؟ جو اللہ کے ساتھ اپنی بندگی کا رشتہ قائم کر چکے ہیں، جو اللہ کو اپنا رب، اپنا مالک، اپنا الہ اور معبود تسلیم کر چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا میں ان سے خطاب ہے۔ وہ کہتے ہیں جب یا ایھا الذین آمنوا آئے تو غور کیا کرو اس پہ، اللہ کی طرف سے یا کوئی حکم ملنے والا ہے یا اللہ کسی چیز سے تمہیں منع کرنے والا ہے۔ اور بات ایسے ہی ہے جیسے یہ نماز میں پڑھی گئی آیات میں یہ الفاظ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ، توبہ نصوح کرو۔ حکم مل رہا ہے، یا اللہ کسی بات سے منع کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو کیا کہتے ہیں؟ غور کرو، یا ایھا الذین آمنوا آئے تو غور کرو، یا اللہ کی طرف سے کوئی حکم ملے گا یا اللہ کسی بات سے تمہیں منع کرے گا، تو اس میں بھی غور کی دعوت ہے۔
اور جب انسان غور کرتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ سنیے. اپنے زمانے کا بڑا مشہور اور نامی گرامی چور، اور ظاہر ہے چوری کی وارداتیں رات کے وقت نہیں ہوا کرتی تھی. آج اس دور میں، دور حاضر میں، اس زمانے میں چوری کی وارداتیں ختم ہو گئی ہیں زیادہ تر، اور یہ جرم اب بڑی ترقی کر گیا ہے. لوگ دن دہاڑے وارداتیں کرتے ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں. منہ لپیٹ کے آتے تھے، اب پتہ چلتا ہے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، سارے مسلمانوں کی، ان کی جانوں اور مالوں کی، گھروں کی حفاظت فرمائے. اب کھلے منہ آتے ہیں، منہ پر معمولی سا رومال ڈالنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے. ہمارے ایک دوست ہیں اسی علاقے میں، پچھلے دن ان کی دکان پہ ڈاکہ پڑا، کہتے ہیں بالکل کھلے منہ، کوئی رومال نہیں، بالکل آ کے آمنے سامنے بات چیت کی ہے انہوں نے، اور ہمارا جو بھی مال تھا وہ لوٹ کے لے گئے. اس زمانے میں اس حد تک تھا کہ چور رات کو وارداتوں کے لیے نکلتے تھے. وہ نامی گرامی چور رات کو ایک گھر میں آرام سے اترا تو تھوڑی دیر کے بعد محسوس ہوا کہ کوئی آواز آ رہی ہے گھر میں. محسوس ہوا کہ یہاں کوئی جاگ رہا ہے، سوئے ہوئے نہیں ہے. اس نے آواز پہ کان دھرا، قریب ہوتا چلا گیا تو وہ گھر کا مالک اس وقت رات کے پچھلے پہر اللہ کے ساتھ اپنی لو لگائے کھڑا ہے، نماز میں کھڑا ہے، اور قرآن مجید پر بات تدبر کی ہو رہی ہے. وہ قرآن پڑھ رہا ہے، سورہ حدید کی آیات ہیں، اور پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچ گیا اور اس آیت کو وہ بار بار دہرا رہا ہے اور رو رہا ہے اس پر. کیا آیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والے لوگوں کے دل اللہ نے جو ذکر اتارا ہے قرآن کی صورت میں اور جو حق اتارا ہے اس کے سامنے ان کے دل جھک جائیں اور اس کی وجہ سے لرزنے لگ جائیں؟ کیا ابھی اس بات کا وقت نہیں آیا؟ اللہ سوال کر رہا ہے. الم یعنی للذین آمنوا، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، کیا ان کے لیے وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے دل نرم پڑ جائیں، جھک جائیں، لرز جائیں، لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے، وما نزل من الحق، اور اللہ نے جو حق اتارا ہے اس کے آگے ان کے دل پگھلنا شروع ہو جائیں. وقت نہیں آیا. وہ یہی پڑھ رہا ہے، بار بار پڑھتا چلا جا رہا ہے، دوہرا رہا ہے. اور یہ چوری کی نیت اور ارادے سے، واردات کی نیت سے اترنے والا شخص بھی، اس کے قدموں کو اس آیت نے جکڑ لیا، آگے بڑھنے سے روک دیا، اور یہ وہاں کھڑا رو رہا ہے. پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، وہ بھی روتا چلا جا رہا ہے. یہ چوری کی نیت سے آنے والا بھی کھڑا سن رہا ہے، اور اس کے قدموں کو زمین نے پکڑا ہوا ہے، آگے بڑھنے کی ہمت نہیں، اور وہ روتا چلا جا رہا ہے. اور روتے روتے اس گھر سے واردات کیے بغیر وہاں سے واپس نکلتا ہے، اور ساری زندگی کے لیے توبہ کی اور یہ بات کہی کہ ہاں یا اللہ اب وقت آ گیا ہے. یہ قرآن غور سے سننے والا اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ وقت آ گیا ہے کہ میرا دل تیری یاد کے لیے نرم پڑ جائے، اور جو قرآن تو نے اتارا ہے اس کے آگے میرا دل جھک جائے. وقت آ گیا ہے. وہاں سے توبہ کی نیت اور ارادے سے نکلتا ہے، اور پھر بعد میں اللہ رب العزت کے بڑے بڑے عظیم اور چوٹی کے اولیاء اللہ میں اس کا نام شمار ہوتا ہے، اور یہ ہیں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی. فضیل بن عیاض اپنے زمانے کا فضیل چور تھا بہت بڑا، اور قرآن کی ایک آیت پڑھنے والا تدبر کر کے پڑھ رہا ہے، اور اس نے سن کے تدبر کر لیا اس کے اوپر، اور زندگی تبدیل ہو گئی ہے. آج قرآن میں تدبر نہیں ہے. قرآن کی بہت ساری باتیں اور آیات میں اور آپ پڑھتے اور سنتے ہیں، وہ ہمارے اوپر سے گزر جاتی ہیں اور ہم انہیں معمولی سمجھ کے گزر جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے. اور یہ موقع رمضان جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اللہ نے اس کتاب کو کتاب ہدایت بنایا ہے، رہنمائی والی کتاب بنایا ہے. میں اور آپ اسے اپنے لیے ہدایت کی کتاب بنائیں، اسے پڑھیں بھی، پڑھتے رہیں، تلاوت کریں. اللہ نے اسے پڑھنے کے لیے اتارا ہے.
اللہ کہتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اللہ کہتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، اللہ خود یہ بات کہتا ہے وقرآن فرقناہ لتقرأہ، ہم نے قرآن اس لیے تھوڑا تھوڑا اتارا ہے تاکہ تم اسے پڑھو. یہ پڑھنے کی کتاب ہے، لیکن ساری عمر صرف پڑھتے رہ جانے کی کتاب نہیں ہے. اس کے اندر بھی اترنا ہے اور اسے اپنے اندر اتارنا ہے، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، معانی کو سمجھنے کے ساتھ. اس کتاب کے سانچے میں اپنی زندگیاں ڈھالنی ہیں. ہمارے گھر قرآن والے گھر بن جائیں، گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو، قرآن پر تدبر اور اس کے معنی پر غور و فکر کی مجالس ہو گھر گھر میں، تو دیکھیے تبدیلیاں کیسے آتی ہیں. یہ دنیا میں اس وقت ہم مسلمان لوگ جو پٹ رہے ہیں اور جگہ جگہ پہ کٹ مر رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے ہم نے قرآن کو خیر بات کہا ہوا ہے. ورنہ قرآن، صحابہ نے قرآن سینے سے لگایا، زندگیاں اس قرآن کی روشنی میں گزارنا شروع کی، اپنے آپ کو قرآن کے قالب میں ڈالا. تو دیکھیے جدھر گئے قرآن مجید نے اس اولین زمانے سے لے کر صحابہ کرام، مکہ مکرمہ کا دور جہاں قرآن نازل ہوتا تھا، صحابہ تھوڑے تھے، کمزور تھے، تعداد تھوڑی، اور پھر دیگر کئی وجہ سے کمزور ہی کمزور. لیکن دیکھیے قرآن مجید نے صحابہ کو ناقابل شکست اور ناقابل تسخیر بنا دیا. وہ مار مار کے رہ جاتے، پیٹ پیٹ کے رہ جاتے، ہمتیں ہار جاتی، جواب دے جاتی، لیکن کسی صحابی کو ایمان سے منحرف نہیں کر پاتے تھے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں، ابو سفیان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہل مکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا حدیبیہ کے مقام پر 10 سال کے لیے جنگ بندی کا، ابو سفیان وہاں پہنچا ہوا ہے شام کے علاقے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خط بھی وہاں ہرقل روم کے بادشاہ کے پاس ہے. تو دونوں، ہرقل نے، روم کے بادشاہ نے ابو سفیان کو اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے، اس کے ساتھی پیچھے کھڑے ہیں اور ابو سفیان سوالات کر رہا ہے. ہرقل سوالات کر رہا ہے ابو سفیان سے. ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، کیا آج تک کسی بندے نے اس کا ساتھ چھوڑا بھی ہے؟ اسے چھوڑ کے واپس بھی گیا اپنی قوم اور دین کی طرف؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، کوئی بندہ واپس نہیں گیا. تو ہرقل نے اس کے بعد میں کہا کہ ایمان کی کرامت ہی یہ ہے، ایمان کی شان ہی ہے جب اس کی بشاشت، اس کی روح کسی دل میں اور سینے میں اترتی ہے، سما جاتی ہے، تو پھر وہ بندہ ایمان سے منحرف ہو کے واپس نہیں جا سکتا. تو وہ کون سی چیز تھی صحابہ کرام کو روکنے والی؟ اللہ کی کتاب تھی. بلال حبشی کو دیکھیے، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم کو دیکھیے اور دیگر صحابہ کو دیکھیے، بڑی بڑی تکلیفیں، صعوبتیں، مصیبتیں آتی ہیں لیکن برداشت کر رہے ہیں. کیوں؟ قرآن تھا، وہ ان کے سینوں میں آتا، ان کی زبانوں سے پڑھا جاتا، اس پر تدبر کرتے. اور قرآن مجید کی تلاوت نے، حقیقت یہی ہے، یہ بات میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے کہتا ہوں کہ صحابہ کو ناقابل تسخیر اور ناقابل شکست بنانے والی اگر کوئی چیز تھی تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پاک کلام قرآن مجید تھا. آج بھی اگر ہم قرآن کی طرف آ جائیں، قرآن اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اس پر تدبر کریں، غور و فکر کریں اور اس کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈالیں، ہم عام مسلمان نہیں، قرآن والے مسلمان، اللہ کے مطلوب مسلمان بن جائیں تو یقین جانیے دنیا کے حالات تبدیل ہو جائیں گے. آج مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے والے اور ان کا بھرکس نکالنے والے مسلمانوں کا سامنا نہیں کر پائیں گے. تو اللہ ہمیں قرآن کے جو مطلوب انسان ہیں اس طرح کے انسان اور مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں قرآن مجید میں تدبر کرنے والا بنائے، غور و فکر کرنے والا بنائے اور ہمیں توفیق دے ہم قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.